یہ تاریخ ہے اس قبیلے کی جو طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے جزیرہ عرب کے جنوب میں واقع یمن کے ریتیلے علاقوں میں آباد ہوئے۔ یہ تاریخ ہے قوم عاد کے جسمانی طاقت کی، ایک ایسی طاقت جو عام انسان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ان کے جسم مضبوط اور ان کی پکڑ پتھروں کو بھی ہلا دیتی تھی، جن کی طاقت و قوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ یہ تاریخ ہے اس قوم کی جو ریگستانوں میں ایسی مضبوط عمارتیں اور شاندار محلات بناتی تھی جنہیں دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی تھی، جن کے شہر آسمانوں سے باتیں کرتے تھے۔ یہ تاریخ ہے اس عظیم پیغمبر کی جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی اس قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ تاریخ ہے اس وقت کی جب زمین پھٹنے لگی اور چشمے سوکھ گئے اور خوشحالی قحط میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ تاریخ ہے اس سیاہ بادل کی جو قوم عاد کی وادیوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ یہ تاریخ ہے اس شدید آندھی کی جو 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے۔ شداد بن عاد جس نے دنیا میں اپنے لیے جنت بنوائی وہ بھی قوم عاد میں سے تھا۔ روئے زمین پر عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں۔ نمبر 1 حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، نمبر 2 حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور ان دونوں قوموں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے قوم عاد بڑی خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن ان میں کفر و شرک اور فسق و فجور کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ توحید الہی چھوڑ کر مختلف ناموں سے موسوم اپنے ہی تراشیدہ بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں سے چھیڑ خوانی اور مذاق مسخری کرتے تھے، اور زندگی کی موج مستیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مضبوط محل تعمیر کرتے تھے۔ ان کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ طوفان نوح کے برسوں بعد سب سے پہلے قوم عاد نے توحید و رسالت اور ایمان و ہدایت سے دوری اختیار کی، اور ایک عرصے تک بت پرستی اور کفر و شرک اور غفلت و جہالت میں مبتلا رہے۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہماری نگاہوں میں تم سراسر بے وقوفی کا شکار لگتے ہو، کیونکہ تم اپنے باپ دادا کے دین کی بجائے دوسرے دین کو مانتے ہو، اور ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں بھی سچا نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو انعامات الہی یاد دلا کر نصیحت کی۔ چنانچہ فرمایا، اے میری قوم، یاد کرو کہ اللہ نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی قوت سے بھی نوازا۔ ان کے شکر کے طور پر ایمان و اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر قوم کے سرداروں نے کہا، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اگر یہ رسول ہوتا تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتا۔ اور ایک موقع پر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہمارا رب کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا، اور تم چونکہ فرشتے نہیں اس لیے ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا بھی بتایا تھا۔
اس پر کافر سرداروں نے ورغلانے کے لیے اپنے لوگوں کو ایک عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا، کیا یہ نبی تم سے یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت پوشت سب مٹی میں مل جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ سب باتیں عقل سے بہت دور ہیں۔ اس کے ساتھ ان کفار نے کہا کہ دوبارہ زندگی کبھی نہیں ملے گی اور دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں۔ اسی دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر کسی وقت مر جاتے ہیں اور قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی مرنے کے بعد زندگی ہے اور نہ کوئی حساب و کتاب۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کا دعوی رسالت اور موت کے بعد زندگی کی باتیں سب جھوٹ ہیں۔ قبیلہ عاد کے لوگ بڑے طاقتور، شہزور اور متکبر تھے، چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ عجیب جاہلانہ غرور تھا کہ رب العالمین کی قدرت کو بھول گئے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں ہٹ درہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا ہمیں نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں ہمارے لیے برابر ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے۔ اور کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم نے ہمیں جو عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں اس میں اگر سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا۔ تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین میں 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قحط پڑ گیا۔ مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے قوم کو جگانے کے لیے نعمتوں کو روک لیا۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور میری رسالت کی تصدیق کرو، بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اس سے مغفرت و نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیجے گا جو تمہاری سرزمین کو سر سبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لہٰذا تم میری یہ نصیحت مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ اس کے جواب میں قوم نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام تم تک پہنچا دیا، اب اگر تم نے ایمان لانے سے اعراض کیا اور احکام الہی کو قبول نہ کیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو ان شہروں اور اموال کا مالک بنا دے گا جو اس کی وحدانیت کا اقرار اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوت ایمانی، اللہ تعالیٰ پر توکل اور خدائی حفاظت کی برکت تھی کہ آپ نے بالکل بے خوف ہو کر ایک ایسی قوم سے یہ کلمات فرمائے جو قوت و طاقت اور زور و ہمت والی تھی، لیکن اپنی تمام تر عداوت و قوت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کو ذرہ بھر بھی کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچا سکی۔ یہ وہی خدائی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر مساعی کے باوجود قوم کے چند افراد ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور باقی کفر و شرک اور معاصی کی دلدل میں پھنسے رہے۔ جب ان کے ایمان لانے کی امید باقی نہ رہی اور قبول حق کی بجائے انتہائی سرکشی پر اتر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے کفار کے عبرتناک انجام کی خبر دی۔ عرض کی، اے میرے رب، میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا، تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سن لو، اس بادل میں عذاب پر مشتمل ایک بھیانک آندھی ہے۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی تنبیہ کو انسنا کر کے اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہے، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے کچھ دوری پر چلے گئے۔ جب بادل قریب آیا تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تیز اور نہایت سرد اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھاڑ دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہی و بربادی کا عبرتناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ قوم عاد کا ہولناک انجام اپنے اندر نصیحت و عبرت کے بے شمار درس لیے ہوئے ہے۔ جب اس قوم کی اکثریت خدا کی نافرمانی پر تل گئی اور کسی بھی قسم کے وعظ و تذکیر قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ سمجھانے والوں کا مذاق اڑانے اور خدائی احکام کے جھٹلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو عذاب الہی کا ایسا کوڑا برسا کہ جس نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخری عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ جب انبیاء میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے آتے، اور یہیں وہ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم کے مسلمان عبادت الہی کرتے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ میں ہی حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا، اور ان کی قبر مبارک زمزم شریف اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے شہر حضر موت میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، جب آسمان پر بادل گرجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور مضطرب ہو کر کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی سامنے آتے اور کبھی پیچھے جاتے۔ جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کو جب اس کا پتہ چلا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جس طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے آسمان کے کنارے میں پھیلے ہوئے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے، لیکن اس سے بارش کی بجائے عذاب نازل ہوا۔